السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا لیسن سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 10 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ لقد بلا شبہ، سمیع اللہ سن لی اللہ نے، قول بات، الذین ان لوگوں کی، قالو کہا انہوں نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، فقیر فقیر ہے، ونحن اور ہم، اغنیاء مالدار ہیں۔ سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ سنکتب ان قریب ہم لکھ لیں گے، سا کا مطلب ان قریب، نون متکلم کا، کتبہ کا مطلب لکھنا۔ سنکتب ان قریب ہم لکھ لیں گے، ما قالو جو انہوں نے کہا، وقتلهم الانبیاء اور قتل کرنا ان کا انبیاء کو، بغیر حق ناحق۔ ناحق قتل کرنا ہوتا ہے بغیر کسی وجہ کے، بے قصور کسی کو قتل کرنا۔ وَنَقُولُ اور ہم کہیں گے، ذوقوا چکھو، عذاب الحریق جلنے کا عذاب۔ یہ اللہ تعالیٰ آخرت میں کہیں گے۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مومنوں کو حکم دیا، سورۃ بقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ حکم دیا اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر ابھارا۔ تو جو یہودی تھے وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب تو فقیر ہے، ہم مالدار ہیں، آپ کا اللہ تو قرض مانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ جو یہود یہ باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سن لی ہے اور اللہ تعالیٰ نے لکھ بھی لی ہے، اور اس کے علاوہ ان کا جرم اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، انبیاء کو قتل کرنا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے لکھ لیا ہے، اور آخرت میں تمہیں جلنے کا عذاب دیا جائے گا اور تمہیں کہا جائے گا کہ چکھو اس عذاب کو۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ ذالک یہ، بما بوجہ اس کے جو، قدمت آگے بھیجا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لیسا نہیں ہے، بظلام للعبید ظلم کرنے والا بندوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو ان کو عذاب دیا جائے گا یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے، بلکہ اللہ تو اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ یہ جو ان کو سزا دی جائے گی یہ ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا، یعنی جو انہوں نے گناہ کے کام کیے، جو اس انبیاء کو قتل کیا، اس کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی جائے گی۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ الذین وہ لوگ، قالو کہا انہوں نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، عہدہ عہد لیا ہے، الینا ہماری طرف، اللہ کے نا، نؤمنا ہم ایمان لائیں، مانے، لرسول رسول کو، حتی یہاں تک کہ، یاتینا وہ لائے ہمارے پاس، بقربان قربانی۔ عطا اور جاء اس کے ساتھ جب بھی آ جائے گا نا تو آپ اس کا ترجمہ آنا نہیں کریں گے بلکہ لانا کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہ لے آئے، ٹھیک ہے؟ وہ لے آئے ہمارے پاس قربانی، تاکلہ النار کھا جائے اس کو آگ۔ کل کہہ دیجئے، قد جاءکم رسول من قبلی تحقیق آ چکے تمہارے پاس رسول مجھ سے پہلے، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، بینات واضح دلائل بھی کہہ سکتے ہیں اور معجزات بھی کہہ سکتے ہیں، وبالذی اور ساتھ اس کے جو، قلتم کہا تم نے، فلما پھر کیوں، قتلتموہم تم نے قتل کیا ان کو، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے۔ یہ یہود کا قول ہے، اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ یہود جو ہیں وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی بھی رسول کو اس وقت تک نہ مانیں جب تک وہ ایسی قربانی لائے ہمارے پاس جس کو آگ آ کے کھا جائے۔ یہ اس طرح سے ہے کہ پچھلے دور میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ اللہ کے راستے میں جو قربانی پیش کی جاتی تھی نا، یا جو مال غنیمت حاصل کیا جاتا تھا، اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے،
تو اس کو لا کے نا ڈھیر کر دیا جاتا تھا اور آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی، تو پتہ چلتا تھا کہ یہ جو قربانی ہے یہ قبول ہو چکی ہے یا جہاد ہے وہ قبول ہو چکا ہے۔ تو اسی طرف اشارہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب تک کوئی ایسا رسول نہیں آئے گا جس کی قربانی کو آگ آ کے کھا جائے گی، تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے، اور ایسا کرنے کا اللہ نے ہم سے عہد لیا، اللہ پر جھوٹ باندھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کہو کہ جو مجھ سے پہلے رسول آتے رہے ہیں تو وہ تو معجزات بھی لے کر آتے رہے ہیں، اور وہ چیز بھی جو تم کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے، پھر تم ان کو کیوں قتل کرتے رہے؟ یعنی وہ تو تمہاری ساری باتیں پوری کرتے تھے، معجزات بھی لے کے آتے تھے، تو پھر تم ان کو کیوں قتل کرتے تھے اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ فَإِن پھر اگر كَذَّبُوكَ جھٹلائیں آپ کو، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ بس تحقیق جھٹلائے گئے رسول آپ سے پہلے، جاءوا وہ لائے، بالبینات واضح دلیلیں، والزبور اور صحیفے، والکتاب المنیر اور روشن کتاب۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر آپ کو یہ جھٹلاتے ہیں تو آپ تنگ دل نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، غمگین نہ ہوں۔ آپ سے پہلے بھی جو رسول آتے رہے ہیں ان کو بھی یہ جھٹلاتے رہے ہیں، جو پچھلے انبیاء تھے وہ بھی واضح دلائل اور معجزات، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آتے رہے ہیں، لیکن ان کو بھی انہوں نے نہیں مانا، ان کو بھی جھٹلایا ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جان نے موت کو چکھنا ہے، یعنی جو بھی جان زندہ ہوئی ہے، دنیا میں آئی ہے، اس نے مرنا بھی ہے، تو موت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ وَإِنَّمَا اور بے شک صرف تُوَفَّوْنَ تم پورا پورا دیے جاؤ گے، ٹھیک ہے، وفا کا مطلب پورا پورا ہوتا ہے، انما بے شک صرف تُوَفَّوْنَ تم پورا پورا دیے جاؤ گے، اجورکم اجر تمہارا، یوم دن، یوم القیامتی قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں قیامت کے روز تمہارا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، تمہارے اجر میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ فمن پس جو زُحْزِحَ بچا لیا گیا، عَنِ النَّارِ آگ سے، جہنم کی آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فَقَدْ فَازَ پس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا مگر متاع الغرور دھوکے کا سامان، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کو آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، اس نے حقیقی کامیابی حاصل کر لی، اور دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو دھوکے کا سامان ہی ہے، تو اس میں غفلت میں نہیں پڑنا، دنیا کی زندگی میں غافل ہو کے نہیں رہ جانا، بلکہ آخرت کی تیاری کرنی ہے، اللہ کی رضا کی کوشش کرنی ہے، تاکہ جہنم سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور۔ وَلَتَسْمَعُنَّ اور ضرور تم سنو گے، من الذین ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب جو دیے گئے ہیں کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، ومن الذین اور ان لوگوں سے جو اشرکوا جنہوں نے شریک ٹھہرائے، اذن تکلیف دہ باتیں، کثیرہ بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ضرور اپنے مالوں اور جانوں میں تمہیں آزمایا جائے گا، اور تم اہل کتاب کی طرف سے اور مشرکین کی طرف سے تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ آپ سورۃ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ضرور مومنوں کی آزمائش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے یہ دو چیزیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں، مال اور جان۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کوئی نعمت دی ہوئی ہے اس میں اور تمہاری جانوں میں تمہیں ضرور آزمانا ہے۔ آپ پیچھے لیسن میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ مومنوں کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے کرتے رہنا ہوتا ہے، تاکہ دیکھیں کہ وہ اپنے ایمان کے دعوے میں کتنا سچے ہیں۔ تو پیچھے آپ سورۃ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ صبر کرنا اور نماز کی طرف رجوع کرنا، اس میں طریقہ بتایا گیا تھا، اور اس آیت میں صبر کرنا اور تقویٰ کرنا
دو ہتھیار بتائے گئے ہیں کہ جب کوئی پریشانی آئے مال میں یا جان میں کیسے آ سکتی ہے، مال میں تو آپ کو پتہ ہے نا، مال میں کمی ہو سکتی ہے، اور جان میں کیسے آ سکتی ہے، کوئی بیماری وغیرہ لگ سکتی ہے، کوئی آپ کا پیارا اس دنیا سے جا سکتا ہے، تو یہ جان میں جو آزمائش ہوتی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 طریقے بتائے ہیں، صبر کرنے کا اور تقوی اختیار کرنے کا۔ تو ایک تو یہ کہ آزمائش کے موقع پر صبر کریں اور تقوی اختیار کریں، دوسرا یہ کہ مشرکین کی تکلیف دہ باتوں پر، اذن ایذا کہتے ہیں تکلیف دہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، ان پر صبر کریں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو صبر کرنا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اس کی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن ابی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن ابی جو ہے نا، یہ منافقین کا سردار تھا، اور یہ بہت بعد میں ایمان لایا تھا۔ جب سب لوگ ایمان لے آئے تو اب یہ بھی ایمان لے آیا۔ یہ اوپر سے تو دکھانے کے لیے یہ مسلمان ہوا تھا، لیکن اندر سے یہ منافق تھا۔ تو یہ اس طرح سے تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے نا، تو اس وقت اس کے سر پر سرداری کا تاج رکھا جانا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے آ گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام فیصلے کے لیے سردار مانا گیا، حاکم تسلیم کیا گیا۔ تو اس کی سرداری کا جو خواب تھا نا، وہ ادھورا رہ گیا، جس کا اس کو بہت غصہ تھا۔ تو اسی وجہ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں بھی کرتا رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے صبر کرو، اس کی باتوں کو نظر انداز کرو اور تقوی اختیار کرو، اور یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ کوئی آپ کو تکلیف دہ باتیں کرے تو آپ اس کا جواب دینے کی بجائے صبر کریں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ایک اور واقعہ ایک بیان کیا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشرک کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ مشرک جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، اس کی باتیں خاموشی سے سن رہے تھے اور جواب نہیں دے رہے تھے اس کی بات کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریب ہی تھے، وہ مسکرا رہے تھے۔ تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ تو چپ ہی نہیں کر رہا اور بار بار مجھے کہی جا رہا ہے، تو انہوں نے اس کو جواب دے دیا، اس مشرک کو نا جواب دے دیا پلٹ کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے چل دیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری اس بات سے کوئی پریشانی ہوئی ہے، تو انہوں نے پسند نہیں کیا میرا مشرک کو جواب دینا، اس لیے وہ اٹھ کے چلے گئے ہیں۔ تو وہ فوراً ان کے پیچھے گئے اور پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب مشرک مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تب تو آپ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے جواب دیا تو آپ ناراض ہو کے چل پڑے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم خاموش تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا تھا، وہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے پلٹ کر جواب دیا نا، تو فرشتہ چلا گیا اور اس کی جگہ شیطان آ گیا۔ تو اب میں وہاں پر کیسے رہ سکتا ہوں جہاں پر شیطان آ گیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ صبر کریں گے تو اس کا بڑا اجر بھی لکھا جائے گا، اور اللہ آپ کا مددگار ہوگا، فرشتے آپ کی طرف سے جواب دیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو صبر کرنے کے بڑے درجات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت کے کاموں میں سے کہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے، مِيثَاقَ الَّذِينَ پختہ وعدہ ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب جو دیے گئے ہیں کتاب، لَتُبَيِّنُنَّهُ ضرور تم بیان کرو گے اس کو، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور نہ تم اس کو چھپاؤ گے، فَنَبَذُوهُ پس انہوں نے پھینک دیا اس کو، وَرَاءَ پیچھے، ظُهُورِهِمْ اپنی پشتوں کے، وَاشْتَرَوْا اور انہوں نے خرید لی، بِهِ بدلے اس کے، ثَمَنًا قیمت، قَلِيلًا تھوڑی، فَبِئْسَ پس کتنا برا، ما جو یشترون وہ خریدتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یعنی یہود و نصارہ سے پختہ وعدہ لیا تھا ان کی کتاب میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی ہیں وہ لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرو گے، اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی انہوں نے پرواہ نہ کی۔ پشت پیچھے پھینکنے سے مراد ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کی، اور اللہ کے حکم کے بدلے، اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت برا ہے وہ جو انہوں نے خریدا ہے نا، اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑا سا فائدہ حاصل کیا، وہ بہت ہی برا ہے۔
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ لا تحسبن الذين، ہرگز نہ گمان کریں وہ جو، نون شد کے ساتھ لا آئے گا تو ہرگز نہ ترجمہ کریں گے، ہرگز نہ گمان کرو تم، الذین وہ لوگ جو یفرحون خوش ہوتے ہیں، بما ساتھ اس کے اتاؤ جو وہ دیے گئے، اور یحبون وہ خوش ہوتے ہیں، ان یحمدوا کہ ان کی تعریف کی جائے، بما ساتھ اس کے، لم یفعلوا جو انہوں نے نہیں کیا۔ خود بھی اپنی تعریف چاہتے ہیں اور ایسے کاموں پر تعریف چاہتے ہیں جو انہوں نے کیے بھی نہیں۔ فلا تحسبنہم، پس ہرگز نہ گمان کریں آپ ان کو، بمفازت ان کامیاب ہونے والے، چھٹکارا پانے والے، من العذاب عذاب سے، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔